بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ ہماری سیریز کے آخر پر میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، جو کہ ہماری ساری سیریز کا دراصل خلاصہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں آ کر کتاب پیغام صلح تصنیف فرمائی، جس میں آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے اپنے کچھ زرعی اصول اور ہر دو قوم کو اپنے پیغامات سے نوازا ہے۔ تو اس کتاب کے حوالے سے میں آپ سے کچھ معلومات جاننا چاہوں گا۔ جی، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں کہہ لیں اور دنوں میں کہہ لیں، دو کتابیں بڑی مارکۃ الآراء ہندو بھائیوں کے لیے لکھی۔ ایک تو چشمہ معرفت ہے اور دوسری ہے پیغام صلح۔ دونوں ہی روحانی خزائن کی ایک ہی جلد میں یہ دونوں کتابیں موجود ہیں۔ پیغام صلح حضرت مسیح صاحب نے اپنی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے لکھی، اور یہ شائع بھی حضرت مسیح صاحب کی وفات کے بعد یہ شائع ہوئی ہیں۔ موجودہ دور میں ہمارے ملک بھارت جس میں ابھی ہم جی رہے ہیں، اس میں پیغام صلح کے پیغام کی دوسروں تک پہنچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس نافرمانی کا ایک خمیازہ بھگت چکے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں صفت ربوبیت کے تحت ہندو اور مسلمان دو قوموں کو ایک بات سمجھائی تھی کہ دیکھو، تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک درخت پر چڑھ کر تم دونوں یہ کوشش کرو کہ ہم اس کو جڑ سے کاٹ دیں تو دوسرا محفوظ رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، دونوں گرو گے، دونوں تباہ ہو گئے۔ مسیح صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر ہندو یہ سمجھیں کہ یہاں کے 16 کروڑ مسلمانوں کو اس وقت تو کم تعداد تھی، یہاں سے عرب ملکوں میں بھیج دیں گے، وہ بھی ممکن نہیں۔ نہ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مغلیہ دور واپس آ جائے گا، وہ بھی واپس نہیں آئے گا۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو قبول کریں اور اس کے اندر باہمی محبت سے جینا سیکھیں اور ایک دوسرے سے ہمدردی سے پیش آئیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ پر تم ایمان لاؤ، اور حضور نے قرآن مجید کی ان آیات کا بعض جگہ حوالہ بھی دیا ہے، قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے لوگوں، ایک بات پہ ہم اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہ بنائیں۔ اور پھر دوسری بات حضور نے فرمایا ایک دوسری سے ہمدردی کریں۔ پھر تیسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کی ایک عادت سے تکلیف پہنچتی ہے، ہم اس کو نہ کریں۔ مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، اللہ، یہ مسلمانوں کے ایمان کے حصے ہیں، ان کے خلاف کوئی توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ہندو بھائیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ حضور نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو، بعض قوموں کے جذبات بعض چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہندو مذہب ہے، اس کے اندر گاؤ ہتیا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مسلمانوں پہ فرض تو نہیں ہے کہ وہ گائے کھائیں یا گاؤ ہتیا کریں، یہ تو ایک اجازت ہے
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر فرض ہے. تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ آؤ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے مقدسات کے پورا احترام کریں گے اور معاہدہ لکھ کے دے دیں گے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں, عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم گائے کے متعلق یہ اعلان کرتے ہیں کہ کبھی بھی گو ہتیا ہم میں نہیں ہوگی. تو یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے طریقے جو تھے اس کی بنیاد ڈالی اور قوموں کو سمجھایا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 40 سال تک قوموں کو موقع ملا کہ اپنے آپ کو سمجھ لیں, اتحاد پیدا کریں, صلح پیدا کریں, مگر صلح نہ پیدا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا اکھنڈ بھارت جو صدیوں سے ایک بھارت چلا آ رہا تھا, اس کے پہلے 2 ٹکڑے پھر 3 ٹکڑے ہو گئے, اسی وجہ سے کہ آپس میں محبت اور پیار کی قلت اور نفرت بہت زیادہ پیدا ہونی شروع ہو گئی. آج جو ہمارے ان ملکوں کی تو حالت ہی چھوڑ دیں, میں اپنے بھارت کی بات کر رہا ہوں, آج جو حالات یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں, آج جو اخبارات میں چھپ رہا ہے, آج کل وسائل اعلام میڈیا میں جو باتیں آ رہی ہیں, وہ پھر پیغام صلح کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو ہم برداشت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بنیادی نقطہ جو پیغام صلح میں بیان کیا اور ملفوظات میں بھی بیان کیا کہ کم از کم ہم لفظ انسان میں تو اکٹھے ہیں, اور حضور نے فرمایا انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے. انس کا مطلب ہے محبت, انسان کا مطلب ہے 2 محبتیں, یعنی انسان کا اللہ سے محبت کرنا اور انسان کا انسان سے محبت کرنا. تو حضور نے فرمایا کہ کم از کم انسان تو بنو, ایک دوسرے سے محبت کرنا تو سیکھو. اگر محبت کرنا سیکھو گے تو ایک ہمدردی اس ملک کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور اسی طرح مسلمانوں کا ایک کمزور پہلو, سب سے بڑا کمزور پہلو, اور میں کہوں گا وہ معمور زمانہ کی نافرمانی کا خمیازہ ہے جو کم از کم ہندوستان کے مسلمان آج بھگت رہے ہیں, کہ ان کی نہ کوئی رائے ہے کسی مسئلے میں, ہر جگہ ذلت کا سامنا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ میں طلاقوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ حلالہ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ حج پہ جانے کا مسئلہ ہو. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جتنے مسلمان اتنی ان کی آوازیں, کوئی سی رائے پہ ان کا اتفاق نہیں ہے, کسی رائے پہ یہ اکٹھے نہیں ہیں, اور یہ نتیجہ ہے خلافت کے فقدان کا. اور آج بھی اگر ہندوستان کے مسلمان جن سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں, اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کے بہتر مسائل حل ہو سکیں, تو ان کو خلیفہ کی بیعت میں شامل ہونا ہوگا, کیونکہ خلیفہ ہی ہیں جو سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اب ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی حدیث ہے, 72 فرقے ہر ایک اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں, مگر جب تک خلیفہ نہیں ہوں گے, جب تک ایک سمجھانے والا نہیں ہوگا کہ یہ رائے درست ہے, اسی کو کہتے ہیں حکم اور عدل, کہ وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ رائے درست ہے, یہ رائے غلط ہے, تو اس کے بعد ہی اتحاد پیدا ہو سکے گا. تو آج ہمارا ہندوستان, جہاں پہ بھی مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں پیشوان مذاہب کے جلسے ہوتے ہیں, سرو دھرم سمیلن ہوتے ہیں, اور جب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو سراہتے ہیں, لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. اور آخر پہ ایک بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں اپنی, کہ دیکھیں ہم ہندوستانی بھارت واسی بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عرض کو چنا, اس عرض مقدسہ کو چنا تمام مذاہب کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے کا محبت. یہ ہماری زمین ہندوستان بنی, اور ہندوستان ہی, بھارت واسی ہی تھے جنہوں سے سب سے پہلے سب سے زیادہ موعود اقوام عالم سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو قبول کیا اور آپ کی جماعت کے اندر شامل ہوئے. اور اگر ہم نے نافرمانی کی تو اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا ہے, دنیا میں ایک نذیر آیا, دنیا نے اسے قبول نہ کیا, مگر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا. اور یہی بات حضرت مسیح صاحب سارے ہندوستان واسیوں کو سمجھا رہے ہیں خاص طور پہ, اور دنیا کو الگ. آپ فرماتے ہیں, سرزمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی, جیسے ہوئے برق کا ایک دم میں ہر جا انتشار.
کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تشنہ بیٹھے ہو کنارے جوئے شیریں حیف ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں تمہارے لیے قادیان میں ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ سرزمین ہند میں چلتی ہے نہر خوشگوار۔ خوشگوار نہر تو یہاں چل رہی ہے، تم کہاں دنیا میں دوڑتے پھر رہے ہو؟ تو یہ ہے خوشگوار نہر، اور اسی پہ مسیح ظاہر میں وہ پانی ہوں جو آیا آسماں سے وقت پر، میں ہوں وہ نور خدا جس سے ہوا یہ دن آشکار۔ تو میں اللہ کا نور ہوں، میں وہ پانی ہوں، میری طرف آؤ گے تو تمہیں خیر ملے گی، میں ہی عافیت کا اظہار ہوں، خواہ وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے یا کوئی بھی ہے، میری شرن میں آ کے اس کو ایک تسکین قلب نصیب ہوگی۔ اس کے لیے ہم ساروں کو دعوت دیتے ہیں، آئیں جماعت احمدیہ کے دعوے پر غور کریں اور سنیں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔